قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا کہ میں موت بھی پیدا کیتا تے زندگی بھی پیدا کیتا۔ موت بھی اللہ نے پیدا کرتا ایک چیز ہے اور زندگی حیات بھی ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا ایک چیز ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق موت نہ ذکر کیتا وقت زندگی نہ ذکر کیتا۔ فرمایا کہ موت نہ ذکر پہلے کہ حیات نہ ذکر زندگی نہ ذکر بعد میں چھے۔ حالانکہ عقل میں جی گال آندی کہ پہلے زندگی ہونی تے وقت اس تو بعد اور موت ہونی ہے، پہلے زندگی گزاری تے وقت نہ واسطے کی ہو گئی ہے موت ہے۔ لیکن قرآن کریم نے پہلے زندگی بیان نہیں کیتا، قرآن کریم نے پہلے موت کو بیان کیتا۔ سبحان اس میں ایک اشارہ ایک عقل مندہ واسطے ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کو پیدا کیتا، بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیتا، اس واسطے کہ اولا موت ہے پھر حیات ہے پھر زندگی ہے۔ اے جڑی زندگی ہے فرمایا یہ زندگی نہیں ہے، اصل موت تو بعد جڑی زندگی ہے قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ اے جڑی تھوڑی زندگی ہے نا یہ تو زندگی عارضی ہے، یہ تو دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے۔ فرمایا اصل میں جڑی تھوڑی زندگی ابدی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، فرمایا او بعد وچ جڑی تھوڑی موت تو بعد تھوڑے نال پیش آنی ہے۔ ایسا جب پیدا نہ ہوا ہے نا جی، ایک ساڑا پہلے روح ساڑی پیدا ہو چکی ہے عالم ارواح دے وچوں، ساڑیاں روحاں ایک دوسرے نال اتنے ملاقات کر چکی ہیں، بس ہن سارے تے بیٹھے ہوئے ہیں جسم دے نال، ساڑیاں روحاں ایک دفعہ انج عالم ارواح وچ بیٹھ چکی، جڑی عالم ارواح وچ روح ایک دوسرے نال ملی ہے اس نے زندگی وچ آج وچ بھی جسم وچ جد روح آ گئی نا جی، وہ جسمانی زندگی وچ ایک دوسرے نال اس نال ملاپ ہو سی، ایک دوسرے نال ملنے ہیں ایک دوسرے کو پانے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ساری روحاں دی آپس میں ملاقات ہو چکی ہے، وہ عالم ارواح دی زندگی ہے۔ اس تو بعد اسی جناب والا پھر اس زندگی چ آ گئے ہیں، یہ عالم اجساد دی زندگی ہے۔ اس تو بعد جس ٹائم بس فوت ہو جاؤں گے قبر میں جو زندگی ہے یہ عالم برزخ دی زندگی ہے، وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنا قبر وچوں۔ اس تو بعد جڑا نا جی پھر محشر قیامت قائم ہو سی، قیامت برپا ہو سی، پھر اسی سارے قبر وچوں نکل کے پھر ایک دوسرے کو ملاں گے، پہچان بھی گنا گے، اس شکل دے نال ایک دوسرے پہچان کے ساتھ جس شکل دے نال دنیا میں ایک دوسرے پہچان گندے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جس بندے نے زندگی دے وچوں ایک دوسرے دے نال اللہ تعالیٰ نے احکام کے مطابق زندگی گزاری اور ایک دوسرے دے نال محبت نال اخلاق نال حسن کردار نال پیش آیا، فرمایا او قیامت والے اس قبر چ اٹھ سن، فرمایا اونا تا انوس تے اونا دا میدان اس بندے کی طرف زیادہ ہو سی جس بندے نے دنیا نے اچھی زندگی گزاری ہو سی۔ فرمایا اسی وجہ کہ فرمایا دنیا نے جڑا ایک دوسرے نال جس طرح ایمانی تعلق ہو سی، دینی تعلق ہو سی، اسلامی تعلق ہو سی، فرمایا یہ اسلامی تعلق تے دینی تعلق ختم نہیں ہونا، بلکہ جس ٹائم تے قبر وچ اٹھن گے سب تو پہلے فرمایا کہ انہاں لوکاں روحاں مل سن تے جس مل سن جنہاں دا تعلق دنیا دے وچ ایک دوسرے نال کیا ہے اسلامی اور دینداری تعلق ہے۔ زندگی کا مقصد ہو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زندگی تے موت کیوں پیدا کیتا، اس نے حکمت بیان کی تھی، اس نے مقصد بیان کیتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہنا دیکھنا چاہنا کہ تھوڑے وچوں چنگا عمل کون کرنا، اچھا عمل کون کرنا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن دی قید دائی علماء فرماون، علماء کرام تشریف فرماون کہ اتنے مطلق عمل ذکر نہیں کیتا گیا، فرمایا مطلق عمل چاہے میں بندہ مجبوری نہ بھی کر چھوڑ نا، ایک بندے نے پروگرام کو نہیں نماز پڑھنے نا، لیکن وہ سنگی اجن کے سارے نمازی انہوں آدن چل یار نماز سے بہنے ہیں، اس نے ڈھٹو پروگرام کون ہے لیکن وہ مجبور ہو کے انہیں سنگی نال چلا گیا، عمل اس بھی نماز والا کر چھوڑا، نماز پڑھ چھوڑی، لیکن یہ عمل احسن نہیں ہے۔ فرمایا عمل احسن کہنا کہ جڑا دلوں تے ڈھٹو کی کرنا،
اللہ تعالیٰ ویکھنا چاہنا زندگی نو تے حیات نو تے موت نو پیدا کر کے تواڈے وچوں چنگا عمل کون کرنا کہ اندروں اخلاق دے نال تے محبت دے نال کیڑا چنگا عمل کرنا. اس واسطے فرمایا زندگی دا مقصد اصل ہے وے. اور فرمایا اگر کسی بندے نے زندگی دے اندر اپنی حیات دے اندر اپنے مقصد کو پہچان کے دا فرمایا در حقیقت کامیاب ہوئے. حقیقتاً کامیاب ہوئے. ایک دنیا دی کامیابی نا جی جس کو جناب والے بنگلے پوں بن گئے گڑیاں پوں آ گئی بڑا جناب والا دنیا میں معلومات جمع ہو گیا اسی اس نو کامیاب سمجھنے ہیں. فرمایا اس کامیابی نہیں ہے. اصل دنیا دے وچ رہ وچ کامیابی دنیا میں اندر رہ کے کامیابی ای وے کہ وہ آخرت دے واسطے اپنا توشہ اکٹھا کرے آخرت دے واسطے اپنا اعمال اکٹھا کرے. فرمایا جس دیہڑے وہ قیامت والے دیہڑے اٹھ سی نا اس نے چنگا عمل دنیا وچ کیتے ہو سی وہ قیامت والے دیہڑے اپنے چنگے اعمال دے نال اٹھ سی چنگے اعمال دے نال اٹھ سی وہ اعمال اس نے حق وچ کروائی جانے پہ ہوسا. لیکن وہ اسی عمل اج اتنے کریے نا جی اے دنیا دے وچ دنیا دے وچ عمل کریے اساں علماء یہ تقریر بھی سن لو تسی سب